الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 8واں حصہ، اور اسی پروگرام کا عنوان ہے یروشلم پاکستان انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 20 ذی القعدہ 1444 ہجری اور 10 جون 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور دا ہولی لینڈ، پاک زمین، یہ ایک سرزمین ہے، ایک وطن ہے، ملک ہے، علاقہ ہے، خطہ ہے۔ تو اس زمین کا نام اسرائیل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اب آج کے پروگرام میں اس حقیقت کو پھر سے اپنے دل میں، ذہن میں دہرا لیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے پہلا حق اور باطل کا مارکا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس زمین دنیا پر خلافت قائم کرنا اسی انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تسلسل ہے، اور یہ انشاءاللہ قائم ہوگی۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایک پاکستان وہ تھا جو 1947 میں یو کے نے، برطانیہ نے سامراجی ڈاکو ہوتے ہوئے، سامراجی دہشت گرد ہوتے ہوئے اس پاکستان کو بنایا تھا۔ بر صغیر کے علاقے میں پاک و ہند کی تقسیم، اور پھر بنگلہ دیش اور پاکستان، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو ملا کر کے ایک ریاست پاکستان کا اعلان کیا گیا۔ یاد رہے کہ 1947 کے اس پاکستان کے بننے سے پہلے مسلمان پہلے بھی دنیا میں تھے۔ پھر جب یہ 1947 والا پاکستان برطانیہ نے بنایا، اور اس لیے بنایا کہ مسلمانوں کو بدنام کروا سکے، اسلام کو بدنام کروا سکے، اور ہیلا بہانہ ترکیب یہ استعمال کی گئی کہ خود وہ گورا اپنی بندوق اٹھا کے چلا گیا اور کالی چمڑی والے بندوق والے کو یہاں چھوڑ گیا۔ یہ وہی کالی چمڑی والا بندوق والا تھا جس نے 1956 کا آئین پامال کیا۔ یہ وہی بندوق والا تھا جس نے 1973 کا آئین پامال کیا۔ اور یہ وہی سارے ادارے ہیں جو برطانیہ کے چھوڑے ہوئے ہیں، کبھی قرآن پاک کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا استہزاء کرتے ہیں، کبھی اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی بے عزتی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ عمران خان ہو یا دیگر لوگ ہوں، ان سب نے مل کر نیا پاکستان کے نام پر پاکستان کی جو رسوائی کی ہے اور کروائی ہے، اور جو رسوائی کا سبب بنے ہیں، ان سب کو، اور خاص طور پر برطانیہ والوں کو، اور خاص طور پر اسرائیلی صہیونیوں کو یہ یاد دلوایا جاتا ہے کہ الہامی کتابوں میں ایک نئے پاکستان کا ذکر موجود ہے، اور یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 1947 میں برطانوی ڈاکو نے بنایا تھا۔ یہ پاکستان پہلے بھی ٹوٹ چکا، 1971 میں ریشہ دوانیوں، سازشوں سے یہ پہلے بھی ٹوٹ چکا۔ اس میں سیاستدانوں کا کردار، اس میں یعنی یہ بندوق والوں کا کردار، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان 1971 میں بھی ٹوٹا تھا۔ لیکن کیا 1971 والے پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد کیا دنیا بھر میں پاکستان اور اسلام کی رسوائی کے بعد کیا دنیا میں حقیقی مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ بھی ایک علامہ اقبال کا شعر تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ تو یہ ملکی سرحدوں کے قائم ہونے اور ٹوٹنے سے ہمارے دین اور مذہب اور عقیدے کا تعلق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ایمان، مذہب، عقیدہ، ایمان، ان سب باتوں کا تعلق نہ ملکی سرحدوں سے ہے اور نہ جمہوریت سے ہے۔ یعنی اگر مکہ شہر کی اکثریت بت پوجنے والی ہو اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ بیان دیں کہ اللہ ایک ہے، تو ان کا ایک واحد شخص ہو کر یہ اعلان کرنا جمہوریت سے متضاد ہے، اور یہی ان کی شان ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے گا۔
اکثریت جمہور کی بات کو نہیں مانا جائے گا، خواہ وہ مکہ کے رہنے والے ہوں۔ اسی طرح ہمارے ایمان کا تعلق ملکی سرحدوں سے نہیں ہے۔ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا، اس سے پہلے بھی پاکستان کے علاوہ بھی دنیا بھر میں مسلمان موجود تھے۔ اس 1971 کے پاکستان ٹوٹنے کے بعد بھی مسلمان موجود ہیں۔ اسی طرح آج جو یہ امریکہ اور بھارت اور اسرائیل یہ دوبارہ پھر سے پاکستان کو توڑنے کے در پہ ہیں، پاکستان کو توڑنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور اس میں ان کا سب سے اہم مہرہ سعودی عرب ہے۔ اس کا منافقانہ کردار ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ بلوچستان سے اٹھ کے جانے والوں کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے۔ ایک طرف سے یہ مدد کا پہلو ظاہر کرتا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے کی ایک تفصیلی بحث اگلے کسی پروگرام میں کریں گے۔ لیکن جب یہ سب کردار برطانوی حکمران، امریکی حکمران، سعودی حکمران، اسرائیلی بھارتی حکمران، جب یہ سب ایک جتھے کی صورت میں اس پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں جو 1947 کا بنا ہوا ہے، تو یاد رکھو کہ اس 1947 والے پاکستان کو تم پہلے بھی توڑ چکے، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا۔ ایسے ہی پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو، عالم اسلام کو ترقی دے، سلامت رکھے، قائم دائم رکھے، لیکن یہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن منافقوں کی سازشوں سے اگر اس پاکستان کی سرحدیں توڑ پھوڑ کا شکار ہو بھی جاتی ہیں، تو پھر بھی یاد رہے کہ ایک نیا پاکستان پھر بنے گا۔ اور وہ کہاں بنے گا؟ آؤ سنو، قرآن میں سے سنو، تمہیں پھر یقین آئے گا کہ جس پاکستان کو اب تم 1971 کے بعد توڑنے جا رہے ہو، اب یہ 1971 والا زمانہ نہیں ہے، اب یہ 9/11 کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد دجال اور یاجوج ماجوج کی حتمی سٹیج ہے۔ یعنی قرآن پاک میں 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح کا ذکر ہے، تو یہ بے معنی بات نہیں ہے۔ یعنی 9/11 کے واقعے کے بعد یہودیوں کو بھی اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی کسی کو اپنے آخری اوتار کا انتظار ہے، کسی کو اپنے آخری مسیحا کا انتظار ہے، اور عیسائیوں اور مسلمانوں کو المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا انتظار ہے۔ اور ان کے آنے پر نیا پاکستان کہاں بنے گا؟ آؤ سنو، قرآن سے سنو۔ 5ویں سورت 21 نمبر آیت، 5ویں سورت 21 نمبر آیت سورۃ المائدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان کا بیان ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیتے ہیں اسے قرآن الارض المقدسہ بیان کرتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین کو ارض مقدس، الارض المقدسہ کہہ کے بلاتے ہیں، اسرائیل کہہ کے نہیں بلاتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو اور دوسرا مطلب بھی سنو کہ جب اسرائیل آج تک اپنے اس خطے کو ہولی لینڈ قرار نہیں دیتا، ہولی لینڈ کے نام سے اپنے آپ کو اقوام متحدہ میں رجسٹر نہیں کرتا، تو اب وہاں اقوام متحدہ رہے یا نہ رہے، اب عالمی سطح پر اس مقدس سرزمین کو اگلے جس نام سے رجسٹر کروایا جائے گا اس کی حقیقت بھی سن لو۔ 5ویں سورت 21ویں آیت، اس کا مطلب یوں معلوم ہوتا ہے کہ 21ویں صدی میں اب یہ ہوگا، 21ویں صدی میں، اور غالباً 5ویں دہائی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ویژن 2030 میں اسرائیل چاہے اپنی تمام منافقانہ حکومتوں کی گٹھ جوڑ کے ساتھ جتنا مرضی دنیا بھر میں اور اسلامی ملکوں میں فساد مچا لے، اور جتنا مرضی یہ یاجوج کی ماجوج کی مدد کے ساتھ دجال کی سیج سجا لے،
لیکن ایک حقیقت یہ بھی یاد رہے، اے صہیونیوں، اے یہودیوں، اے دنیا والو، سن لو، جان لو کہ اسرائیلی روایات بھی یہ کہتی ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب جنات پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو اس جگہ پر وہ جو مسجد کی تعمیر جاری تھی، یا جسے یہودی ہیکل کہتے ہیں، اسی تعمیر کے دوران سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی وفات ہو گئی تھی، اور پھر جن وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ اس بات کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے، اے صہیونیوں، تمہارے لیے خاص طور پر یہ سبق ہے کہ جو ٹیمپل تمہارے بقول، یا جو مسجد، یا جو ہیکل، یا جو عبادت گاہ وہ سلیمان علیہ السلام جنوں پر حاکم ہوتے ہوئے مکمل نہیں کر سکے، اس ٹیمپل کو تم بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اور یہ تم جتنی مرضی فساد کی کوششیں کر لو، جتنے مرضی مسلمان قتل کر لو، جتنی مرضی مسجدیں شہید کر لو، لیکن تم اس ہیکل کی تعمیر نہیں کر سکو گے، کیونکہ سلیمان بھی جنوں کے حاکم ہو کے اس کی تعمیر مکمل نہیں کر پائے تھے، اور یہ اللہ کی حکمت تھی۔ دوسری بات کہ اس ارض مقدس کا نام، اب اگلا نام کیا ہوگا؟ اس کا اگلا نام ہوگا پاکستان، انشاءاللہ، کیونکہ تمہاری اسرائیلی روایات میں اس جگہ کو دا ہولی لینڈ کہا گیا ہے۔ قرآن میں اس جگہ کو الارض المقدسہ یعنی ارض مقدس کہا گیا ہے۔ تو ہولی لینڈ کا ترجمہ کیا ہے؟ ارض مقدس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک زمین، یعنی پاکستان۔ تو یاد رکھو کہ اس 1947 والے پاکستان کو توڑنے کی تم جتنی مرضی کوششیں کر لو، لیکن اب جو ایک نیا پاکستان بنے گا وہ یروشلم کی سرزمین پر بنے گا، اور اس کا نام دا ہولی لینڈ ہوگا، ارض مقدسہ ہوگا، یعنی پاکستان ہوگا۔ اور یہ 5ویں سورت کی 21ویں آیت ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ رسول اللہ کا علم غیب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔